أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. ان ناموں میں ایک نام تعلیم المسئلہ اور سورۃ المسئلہ بھی ہے، سورۃ السؤال بھی ہے. سؤال کی صورت یعنی کچھ مانگنے کی صورت. اور میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں کس چیز کا سؤال کیا گیا ہے اور کیا چیز مانگی گئی ہے، اور اس میں کیا مسئلہ ہے، یعنی سؤال کیا ہے، مانگنا کیا ہے. تو 3 آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیتیں. ان 3 آیتوں میں ایک چیز مانگی گئی ہے، وہ ہے صراط مستقیم کی ہدایت. صراط مستقیم کی ہدایت. اور ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. ہم نے آپ کو فتح مبین اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی اگلی پچھلی لغزش معاف کر دیں اور اپنی نعمت کی تکمیل آپ پہ کر دیں اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں. اللہ اکبر کبیرہ. ویہدیک صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی ہدایت دیں. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کی ایسی اللہ مدد کرے کہ سب پہ آپ غالب ہو جاوے اور ساری کائنات آپ کے سامنے ہیج اور مغلوب ہو جاوے. تو پتہ چلا کہ ہدایت کے لامتناہی درجات ہیں، یعنی ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کا ایک شعر لکھا ہے مالا بدہ منہوں کے دیباچے میں، کتاب الایمان میں. اس میں لکھا ہے کہ اے برادر بے نہایت درگہیز، ہر سے بروے می رسی بروے میں اے. بھائی ہدایت کی انتہا تو ہے ہی نہیں. ہدایت کا جو مقام تمہیں حاصل ہو جاوے اس مقام کو آخری مقام مت سمجھ، بلکہ اس سے آگے یہ کہتے ہوئے چل دے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس وہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. جیسے علماء پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہاں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جنت کے ٹھیکیدار ہیں. دوستو علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں. کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں. اور ہم جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حسن ظن کی لاج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم جنت مانتے ہیں. اور جنت موقوف ہے ہدایت پر. جنت کس پہ موقوف ہے؟ ہدایت پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اگر آپ ان کی ہدایت پہ حریص ہو جاوے، یعنی بے حد آپ کی خواہش ہو جاوے، خواہش کی انتہا تک پہنچ جاوے، تو اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، یعنی جنت میں نہ لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس کو اللہ ہدایت دے کر کے جنت میں نہیں لے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہدایت کے لامتناہی درجات ہیں.
کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگیں، اور جو ہدایت ہمیں مل چکی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جو ہدایت آپ ہمیں دی ہے نا، آپ نے ہمیں دی ہے، اس کو چھینیے گا مت، ہماری کوئی غلطی کی وجہ سے ہدایت والی نعمت ہم سے چھین نہ جاوے، جو ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈرتے رہیے، اور جو ہدایت کے درجات نہیں ملے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے ہر رکعت میں فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ ہدایت کے درجات میں ترقی ہوتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد ہدایت کا وہ درجہ ملا ہے جو درجہ فتح مکہ سے پہلے نہیں ملا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہدایت کے اتنے درجات ہیں تو ہم آپ کس کھیت کے بولی ہیں؟ اسی لیے اس میں یہ کہا گیا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ آپ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیں، ہدایت دیں آپ ہمیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے ذہن سے متعین کر لے، لیکن نہیں، اللہ کی ہدایت اور دستگیری کے بغیر، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہدایت سے کہاں کی جائے۔ دوستوں سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہ ٹھیک ہے صراط مستقیم کی ہدایت، تو ہو سکتا ہے کہ ہم دعویٰ کر دیں کہ صراط مستقیم پہ ہم بھی ہیں، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی اور آ کر کے کہا کہ ہم لوگ ہدایت پہ ہیں، ہم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ تو کلام پاک میں آئے تو تیری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اللہ سے یہاں تمہاری محبت کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے۔ تو اپنے ذہن میں آدمی متعین کر لیتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اللہ ان کے ہادی ہے، اسی لیے اللہ ہدایت کا مطلب بتا رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم نے دعا کی ہے نا، کیا دعا کی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم بتا دے، کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ اپنے ذہن سے متعین مت کیجیے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی ہے تو اللہ قبول بھی کر رہا ہے نا۔ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا یا نہیں کر دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی دعا ہدایت کی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ 3 طبقے ہیں، کیا فرمایا؟ 3 طبقہ ہے، ایک طبقہ منعم علیہم کا ہے، 3 جماعتیں ہیں، ایک جماعت منعم علیہم کی ہے، اور دوسری جماعت مغضوب علیہم کی ہے، اور تیسری جماعت ضالین کی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو انعام والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو خصوصی انعام ملا ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں، اللہ کے غصے کے ساتھ وہ مخصوص ہو گئے ہیں، وباء بغضب من اللہ۔ اور تیسری جماعت راستے سے بھٹک جانے والوں کی ہے، گمراہوں کی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم صرف ایک جماعت کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، ایک جماعت کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ صراط الرسول نہیں کہا، صراط القرآن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ وہ جماعت ہے جس میں 2 خوبی ایک ہی مرتبہ میں پائی گئی، یہ وہ جماعت ہے جس میں 2 خوبی ایک ہی مرتبہ میں پائی گئی، علم اور عمل، علم اور عمل۔ اور دوسری جماعت مغضوب علیہم کی ہے، اس میں عمل، علم پایا گیا مگر عمل نہیں پایا گیا، کہ جانتے تھے یہ لیکن مانتے نہیں تھے۔ اگر اس کا مصداق، اس کا کوئی بھی مصداق ہو سکتا ہے، مثال، وہ مثال ہے، اس کی حدیث میں مثال دی گئی ہے، اس کی تفسیر مثال سے دی گئی ہے، ورنہ اس کا مصداق قیامت تک وہ لوگ ہوتے رہیں گے جن کے پاس علم ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے۔ یہ غضب اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، یہ ظالم بالائے ظلم والے لوگ ہوتے ہی ہے، ڈبل ظالم ہوتے ہی ہے، کہ جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ ایک تو یہ کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں،
ایک یہ کہ جانتے ہو پھر نہیں مانتے، ڈبل بدماشی ہے۔ اس کی مثال یہود کو لے لیجئے کہ یہود کو تورات کا علم تھا، اللہ کے احکام کو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر ذلت یعنی پستی، والمسکنۃ اور پستی اور تنگ دستی ان پہ تھوپ دی گئی، اور اللہ کے غصے کے ساتھ وہ مخصوص ہو گئے، اللہ کے غضب کو لے کر کے وہ لوٹے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ کہا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو پتا چلا کہ جس کے پاس علم ہو عمل نہ ہو اس کا راستہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا طبقہ ضالین کا طبقہ کیا ہے؟ ضالین یعنی گمراہوں کا طبقہ۔ اللہ نے ان کو مغضوب علیہم نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ضالین کہا، بھٹک جانے والے، واللہ یضل، ہاں ضلالتن، بھٹک جانا۔ تو یہ بھٹک جانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے مصداق اگر کسی کو مان سکتے ہیں تو یہ نصارہ عیسائی جو اپنے کو کہتے ہیں، ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، جیسا کہ 27واں میں موجود ہے سورۃ الحدید میں 27ویں جز میں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ کہ وہ ان لوگوں نے رہبانیت نکال لی تھی۔ رہبانیت کا کیا مطلب؟ یعنی بال بچوں سے الگ ہو جانا نکال لیا تو ان لوگوں نے ماں کتبناہا علیہم، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن انہوں نے رعایت نہیں کی، جس مقصد سے نکالا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کیا۔ تو عمل میں نصارہ بہت آگے ہوتے تھے کہ ان میں مرد شادی نہیں کرتے تھے اور جا کر کے وہ جو ہے چرچ میں چلے جاتے تھے، عورتیں شادی نہیں کرتی تھی چرچوں میں چلی جاتی تھی، مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہمان بن جاتے تھے، عورتیں حضرت مریم کے نقش قدم پہ اپنے گمان کے مطابق وہ چلنے لگتی تھیں عورتیں۔ کلام پاک نے کہا کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، تو صراط مستقیم والے لوگ بھی نہیں ہوئے۔ تو تین طبقہ علم اور عمل دونوں موجود ہے، یہ منعم علیہم کا طبقہ ہے، عمل ہے علم ہے عمل نہیں، یہ مغضوب علیہم یعنی یہود ہیں۔ آج دیکھیے ایک یہودی عالم، اس نے عربی میں ایک ڈکشنری حدیث کی تیار کی ہے، اس کا نام رکھا ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یعنی حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری اس نے لکھی ہے۔ اس نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ میں نے مسند احمد ابن حنبل کا 14 مرتبہ مطالعہ کیا ہے اور 40,000 حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک بھی شیخ الحدیث میرے پاس لے آؤ جس نے مسند احمد ابن حنبل کا ایک ہی مرتبہ مطالعہ کیا، کوئی ایسا شیخ الحدیث لے آؤ میرے پاس جس نے مکمل کتاب کا باضابطہ بالاستیعاب مطالعہ کیا ہو، اے ٹو زیڈ الف سے لے کر کے یا تک مطالعہ کیا ہو، ایک بھی ایسا شیخ الحدیث نہیں ملے گا۔ مگر یہودی نے دعویٰ کیا ہے 1-2 مرتبہ نہیں، میں نے 14 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، 14 مرتبہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک دیکھی ہے میں نے وہ کتاب، تب جا کر کے میں نے وہ ڈکشنری تیار کی ہے حدیث کے الفاظ کی، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث۔ اور کوئی بھی دنیا میں دارالعلوم ہو، ہر دارالعلوم کا شیخ الحدیث، دارالعلوم کس کو کہتے ہیں؟ دارالعلوم اس کو کہتے ہیں جہاں دور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو دارالعلوم کہتے ہیں۔ اس کی ایک بہت مشہور مثال ہے دارالعلوم دیوبند جو سہارنپور میں ہے۔ تو ہر دارالعلوم کا شیخ الحدیث اس کتاب کا محتاج ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، علم کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، مگر کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ راستہ بھی ہدایت کا اور صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، عمل ہے علم نہیں ہے۔ اس کی مثال نصارہ کی ہے کہ ان کے پاس عمل ہے علم نہیں، ان کا راستہ بھی ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حکومت دی ہے، بہت زیادہ خزانے دے دیے ہیں، دنیاوی انعام مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود اس سے دینی انعام ہے، یعنی جنت ملنے والی ہے،
تو جنت کن چیزوں پہ ملے گی؟ دین کے علم اور عمل دونوں کے جامع کوئی بن جاوے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ تو پتا چلا کہ علم و عمل والا طبقہ مراد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے؟ تو 5ویں پارے کی آیت سے اس کی تفسیر ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہاں پہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں؟ اس لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ محبت کرنے کا دعویٰ تو ہر ایک کو ہے، لیکن اطاعت میں آ کے مار کھا جاتے ہیں۔ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی، اطاعت الالہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطاعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت الالہ وانت تظہر حبہ، کہ تو دعویٰ کرتا اطاعت الالہ کہ تو معبود کی نافرمانی کرتا ہے، وانت اور تو تظہر حبہ اس کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، وہذا لعمری فی الفعال بدیع، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا، لو اگر کان حبک تیری محبت ہوتی صادقا سچی، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو لاطاعته اپنے محبوب کی تو اطاعت کرتا، ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو کلام پاک میں یہ کہا گیا اس آیت کی تفسیر میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیا دعا کی تھی ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تاکہ ہم غلط راستے پہ نہ چلنے لگیں۔ سیدھا راستہ علم اور عمل دونوں کے مجموعے کا راستہ ہے، ہمیں علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، نہ تو علم میں ہمیں پیچھے رہنا ہے نہ عمل میں پیچھے رہنا ہے۔ یعنی مغضوب علیہم بھی نہیں بننا ہے، مغضوب علیہم کا غیر بننا ہے، اس کا عیب نہیں بننا، غیر مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا غیر بننا ہے، ان سے مغایرت پیدا کرنی ہے، ان سے دشمنی پیدا کرنی ہے اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے۔ مغضوب علیہم والضالین کا کیا بننا ہے؟ ہمیں غیر بننا ہے، غیر مغضوب علیہم والضالین، عیب نہیں بننا، وہ نہیں بننا، بلکہ ہمیں کیا بننا؟ منعم علیہم کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہی ہیں وہ لوگ کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ، یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ یعنی من النبیین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں۔ کتنی ہیں دوستو؟ 4 جماعتیں۔ پتا چلا کہ کلام پاک میں 4 جماعتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ انعام کا راستہ ہے توبہ، تو اگر صراط مستقیم پہ تم چلنا چاہو گے تو آدم علیہ السلام کی یہ سنت توبہ والی تمہیں اپنانی ہوگی۔ اپنے کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں سمجھنا ہوگا بلکہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، اول رسول ہیں وہ، اول رسول سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کے متعلق کلام پاک نے کیا فیصلہ کیا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ اپنی قوم میں 950 سال تک انہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا نقش قدم انعام کا نقش قدم ہے، اور نوح علیہ السلام کی پیروی یہ صراط مستقیم کی
ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو مل جائے تو نوح علیہ السلام کی طرح دعوت اللہ میں ہمیں ڈٹنا ہوگا اور جمنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا عمل ہمیں جمنے کو دعوت دیتا ہے، جمنے کو دعوت دیتا ہے، یہ ایران کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، بہت جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں سے بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہے وہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے لیے بقرعید عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے لیے ہم عید الفطر منایا کرتے ہیں، اور درود شریف میں ان دونوں کو نہیں بھولا کرتے۔ ہم اس ہستی کو بھی نہیں بھولتے جن کی ہم امت ہیں، اور اس ہستی کو بھی ہم نہیں بھولتے جن کی ہم ملت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ان کو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام منعم علیہم میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، کیونکہ من النبیین انبیاء میں سے ہیں وہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ انعام کا کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں محبت نہ ہو محبت۔ ہم نہیں کہتے کہ محبت نہیں، محبت ہو اپنے وطن سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اور اپنے باپ سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں محبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہو محبت، مگر مغلوب ہو اللہ کے حکم کی محبت غالب ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے، یہ انعام کا راستہ ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کو اپنانا ہوگا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اسی طریقے سے اور انبیاء کو لے لیجیے۔ وہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ الذی یصدق قولہ بعملہ، ایک تعریف جو اپنے قول کو اپنے عمل سے سچ کر دکھلاوے، جو اپنے قول کو اپنے عمل سے سچ کر دکھلاوے۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جس کا معدہ غلط مال کو قبول نہ کرے اور جس کا دل غلط بات کو قبول نہ کرے، وہ صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کا پیٹ غلط مال کو قبول نہ کرے اور جس کا دل غلط بات کو قبول نہ کرے، وہ کیا ہے؟ صدیق۔ تو صدیق کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ کھایا تھا، بھوک کی شدت تھی، پوچھنا بھول گئے نوکر سے، غلام سے۔ ایک لقمہ کھانے کے بعد اچانک یہ خیال آیا کہ روزہ، بلکہ اس نے خود کہا کہ پوچھتے کیوں نہیں؟ پھر بتایا کہ کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا کہ زمانے جاہلیت میں کسی کا علاج کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ مال دے دیا، تو وہی پکا کے کھلا کے آپ کو دے دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی کے ذریعے سے اپنے تر کر کے نکالا ہے اس ایک لقمے کو، اور اپنے پیٹ کو، معدے کو ایسے دھویا ہے جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کا معدہ غلط مال کو قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کے عالم کا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، صدیق کی بات آ گئی تو کہ آدمی صدیق کب بنتا ہے۔ پاکستان میں ایک علامہ امین صفدر ایک بزرگ تھے۔ علامہ امین صفدر کے پاس ایک رسالہ پہنچا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس رسالے میں مولانا احمد علی صاحب جو علی میاں کے استاد ہوتے تھے، شیخ التفسیر اور شاہ عطا اللہ بخاری کے دوست ہوتے تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا مولانا احمد علی صاحب کی طرف سے جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اللہ 2 انعام دیتے ہیں۔ کتنا انعام دیتے ہیں؟ 2 انعام۔ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دل کی آنکھیں کھلنے کا نام ہے بصیرت، اور ظاہری آنکھ کے کھل جانے کا نام ہے بصارت۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ۔ تو دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کا نام ہے بصیرت۔ تو حضرت نے فرمایا، اس میں لکھا تھا، رسالہ خدام الدین لاہور سے نکلتا تھا، علامہ اقبال کے زمانے ہی سے نکل رہا تھا وہ، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اللہ 2 انعام دیتے ہیں۔ انعام کی بات چل رہی ہے نا، منعم علیہم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ ہدایت ہمیں اللہ سے لینی ہے نا۔ نہ چونا لگے نہ پھٹکیری اور رنگ آئے چوکھا کہ کوئی قربانی نہ دے اور پھر ہدایت ہمیں مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟
اللہ میں اقبال فرماتے ہیں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. جب ٹھوکر لگے گی تب نا چہرے پہ خون آئے گا. جب جو ہے نا پتے کو گھستے ہیں، پان کے پتے کو یا مہندی کو گھستے ہیں تو اس میں لالی اور سرخی پیدا ہوتی ہے، پتھر پہ گھسائی ہوتی ہے. تو اس میں یہ لکھا تھا میرے دوستو کہ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دو انعام دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ دو انعام دیتے ہیں. ایک انعام یہ ہے کہ کھانے کے حلال اور حرام کی تمیز اس کو ہو جاتی ہے، یعنی دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے اجازت بکری کا گوشت، بکری کو ذبح کر کے کسی نے بغیر اجازت بکری لے لی اور اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو جب کھانے لگے تو گوشت پلاسٹک کا بن گیا. کیا بن گیا؟ وہ گوشت پلاسٹک کا بن گیا، ہضم نہیں کر سکے، پلاسٹک کا بن گیا. اب آپ اندازہ لگائیں. کلام پاک نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ تمہارے دل کی آنکھ کو کھول دیں گے. یجعل لکم فرقانا، فرقان فراست، دل کی آنکھ کو کھول دیں گے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے اور بازار سے گزر رہے تھے، اچانک نگاہ ادھر ادھر ہو گئی تھی بازار میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کیا بات ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، بازار سے ہو کے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بدکاری کا اثر ٹپکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. اب گھبرا کے حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اترتی ہے؟ کام تو وحی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے فراست کا وعدہ کیا ہے، فرقان کا وعدہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ تمہیں فرقان دیں گے، دل کی آنکھوں کو کھول دیں گے اللہ تعالیٰ. تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو یہ چیز دکھائی دیتی ہے. تو فرمایا کہ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو دو انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، ایک انعام. اور دوسرا انعام کیا دیتے ہیں کہ قبر کے عذاب و ثواب کا علم ہونے لگتا ہے. اللہ اکبر. کیا؟ قبر کے عذاب و ثواب کا علم ہونے لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں بھی کچھ لوگ ایسے صاحب کشف بیٹھے ہوئے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ دے رکھی ہو. اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں تمہیں جو ہے نا عذاب قبر سنوا دوں، میں تو چاہتا تھا کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دوں، دکھلا دوں، لیکن پھر اپنے مردوں کو تم دفن کرنا بھول جاؤ، اسی لیے میں عذاب قبر نہیں دکھلانا چاہتا. تو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یہ کلام پاک سے ثابت ہے اور حدیثیں تو بے شمار ہے اس سلسلے میں. تو مولانا علامہ امین صفدر کے ہاتھ میں جب وہ رسالہ پہنچا تو علامہ امین صفدر کہنے لگے کہ ذرا کتنے پانی میں ہے میں بھی کو دیکھوں. سوچا کہ علامہ حضرت کو کہ حضرت کے پاس یہ مقام ہے کیا نہیں، ایسے خالی لکھ دیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ کر کے دکھلاتے ہیں، منافق نہیں ہوتے، قول و عمل میں تضاد نہیں ہوتا، دغاباز نہیں ہوتے. اتنے میں ماسٹر رشید صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 5 روپے کا حرام نوٹ ہے، کس کو لینا ہے؟ تو علامہ امین صفدر نے کہا کہ مجھے چاہیے. تو کہا کہ آپ کیا کریں گے، آپ تو متقی آدمی ہیں، متقی کہیں حرام نوٹ لیتا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی اس کتاب میں حضرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اللہ 2 انعام دیتے ہیں. ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے اور دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ قبر کے عذاب و ثواب کا علم ہو جاتا ہے. تو میں آزمانا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا تو پھر میں بھی چلتا ہوں. 2-4 آدمی ہو گئے علامہ امین صفدر کے ساتھ اور انہوں نے بازار سے جا کر کے کچھ پھل لیے، حلال پیسے سے بھی لیے، حرام پیسے سے بھی لیے. اور جو حرام پیسے سے جو پھل لیا تھا اس میں کچھ ایسا نشان لگایا کہ صرف نشان لگانے والے کو پتا چلے اور دوسرے کو پتا نہ چلے. اور اس کے بعد سب کو آپس میں مکس کر دیا، ملا دیا. اور اس کے بعد دے کر کے کہاں گئے؟ علی میاں کے استاد جو کلام پاک کا درس دیا کرتے تھے ان کے پاس پہنچے. مولانا احمد علی صاحب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے کہا کہ حضرت بہت عقیدت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی زیارت کا مقصود ہے اور یہ تحفہ لے کے آئے ہیں، ذرا قبول فرما لیجیے آپ. تو حضرت اوپر نیچے دیکھا، دیکھتے ہوئے پہلا جو جملہ کہا علامہ ابن صفدر نے لکھا ہے اور پاکستان کے سب سے زبردست عالم مانے جاتے تھے.
انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا جملہ جو انہوں نے کہا کہ تم عقیدت سے آئے ہو یا امتحان لینے کے لیے آئے ہو. یہ پہلا جملہ کہا کہ عقیدت سے آئے ہو یا امتحان لینے کے لیے آئے ہو. اب یہ گھبرا گئے کہ یا اللہ آپ کیا بولے, خاموش ہو گئے. کہا کہ اچھا لاؤ جو تحفہ لے کے آئے ہو یہاں سامنے رکھو. اب اس کے بعد تحفے کو کھولا, اس میں سیب وغیرہ مختلف چیزیں مختلف فروٹ تھے, اور اس کے بعد ہاتھ میں لیا اور جس پہ نشان لگا ہوا تھا کہا کہ یہ بائیں سائڈ کا, اور جس پہ نشان لگا ہوا نہیں تھا کہا یہ دائیں سائڈ کا. یہ اصحاب یہ جنتی کھائیں گے, یہ جہنمی کھائیں گے, یہ جنتی کھائیں گے, یہ جہنمی کھائیں گے. بالکل ایک ایک کو الگ کر دیا انہوں نے. یہ جنتی کھائیں گے, یہ جہنمی کھائیں گے. فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے الٹے ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں الٹے ہاتھ والے. کہا کہ یہ جہنمی کھائیں گے, یہ جنتی کھائیں گے. اس طریقے سے ایک ایک کو الگ کر دیا. ان کی عقل حیران ہو گئی. اللہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد ان کے دل کی دنیا بدلی. پہلے علم کا غلبہ تھا, اس کے بعد علم و عمل دونوں کے جامع بن گئے. تو وہ صدیق بن گئے تھے. کیا بن گئے تھے دوستوں؟ صدیق بن گئے تھے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ میدان غلط مال کو قبول نہیں کرتا اور دل غلط بات کو قبول نہیں کرتا. کہ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو جس طرح اپنا جسم دکھائی دیتا ہے نا, اللہ والوں پہ اپنی روح دکھائی دیتی ہے. لکھا ہے مولانا علی میاں نے ایک واقعہ تاریخ دعوت و عزیمت میں غالباً, اور انصر شاہ نے لکھا ہے نقش دوام کے حاشیے میں. یہ عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نظام الدین اولیاء رہتے تھے اور حضرت شیخ قابل کلیئر, یہ دونوں کلیئر کے رہنے والے. اور وہ اب بعد میں لوگوں نے ان لوگوں کو خدا بنا لیا, وہ الگ بات ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, تو کیا نوز باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو. تو کلام پاک میں موجود ہے کہ قیامت میں عدالت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہ من دون اللہ, کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا اللہ کی بیوی بنا لو نوز باللہ. جی ہاں, یہ پوچھیں گے. تو یہ ظلم ان کا ہے, ان کا نہیں ہے. تو یہ تو نیک لوگ تھے. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء یہ اچھے آدمی تھے. حضرت شیخ قابل کلیئر بھی اچھے آدمی تھے. یہ دونوں حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کے اللہ کی محبت سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ اللہ کی محبت. ہم علم میں سیکھتے ہیں نا, اللہ کی محبت نہیں سیکھتے. ہم علم میں سیکھتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو اللہ کی محبت نہیں سیکھتے. اور محبت تو اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے. محبت تو جان دینے پہ جان کو بھی ہلکی بنا دیتی ہے. محبوب کی رضا کے مقابلے میں محبت کرنے والے کی جان بھی ٹھیکی اور بے حیثیت ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی کا جو واقعہ موجود ہے کہ اس وجہ سے رو رہے ہیں, اس وجہ سے روتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی جان کیوں ہے, ان کے بدن میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں جان کیوں نہیں ہے. اور بخاری شریف کتاب الایمان میں بھی حدیث موجود ہے. بخاری شریف کتاب الایمان میں وہ حدیث موجود ہے. کون سی حدیث؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقبل اللہ لمن خرج فی سبیلہ, اللہ اس کی گارنٹی لیتے ہیں, اس کی ذمہ داری اللہ لیتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کون ذمہ داری لے گا میرے گھر کی؟ اگر اللہ کے راستے میں ہم نکل جائیں گے تو بال بچے بھوکے مر جائیں گے. سبحان اللہ, ہمارے گھر کے بچے حسن حسین سے زیادہ قیمتی بن گئے, ہمارے گھر کی عورتیں فاطمہ عائشہ سے زیادہ قیمتی بن گئی, فاطمہ عائشہ سے زیادہ قیمتی بن گئی. کہ کون ان کی ذمہ داری لے گا؟ ان تقبل اللہ لمن خرج فی سبیلی لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی. اللہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے, اور نہیں نکالتی اس کو مگر اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہی چیز اس کو نکالتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. کیوں؟ جان ہلکی ہو گئی. اللہ کی محبت جب آتی ہے تو جان ہلکی ہو جاتی ہے, مال ہلکا ہو جاتا ہے, بے قیمت بے حیثیت. کاش ہم علم میں سیکھتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس جا کر کے محبت بھی سیکھیں. صراط الذین انعمت علیہم سے یہی کہا گیا ہے کہ تم اگر ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. کسی نبی سے وابستہ ہو جاؤ, کسی صدیق سے وابستہ ہو جاؤ, کسی شہید کے نقش قدم پہ چلو, اور صالحین اللہ والوں کی زبان سے وابستہ ہو جاؤ.
اگر تم مٹی ہو گلاب کی صحبت اختیار کر لو گے تو گلاب کی طرح تم بھی قیمتی بن جاؤ گے، گلاب کی خوشبو تم میں سرائے کر جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ دونوں اللہ والے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے اور وہاں اللہ کی محبت سیکھتے تھے، اللہ کی معرفت سیکھتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ ایک دن کیا کیا، انہوں نے کھانا بنایا، نمک نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، بنیے سے قرض لیا اور لے کر کے اس میں نمک ڈال دیا کھانے میں۔ جب حضرت دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ صابر نظام الدین کہ دیکھو اس کھانے سے بدبو محسوس ہو رہی ہے، بدبو پھوٹ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا غلطی کی ہے تم لوگوں نے؟ ہمیشہ کھانا بناتے تھے تو اس میں خوشبو آتی تھی، آج کھانے میں بدبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو ان لوگوں نے یاد کر کے کہا کہ حضرت نمک نہیں تھا، ہم نے جا کر کے بنیے سے نمک کو قرض لے لیا اور پھر اس کھانے میں ڈال دیا۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے ایسا مت کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں سے قرض لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تقویٰ کی اس انتہا تک پہنچ گئے تھے جہاں جا کے آدمی کیا بنتا ہے، صدیق بنتا ہے، اور پھر اس کے آگے پھر شہید بنتا ہے۔ شہید کہ جب اللہ کی محبت قرائت کر جاتی ہے دل میں تو اپنی جان کو دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور صالح بنتا ہے، نیک بنتا ہے۔ یہ چاروں کون ہیں میرے دوستوں؟ منعم علیہم ہیں۔ ان کے راستے پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ تو اگر ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں اللہ والوں کے پیچھے چلنا ہوگا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اسی کو اس میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ وہ یہود ہیں نہ نصارا، نہ وہ غضب والے ہیں نہ گمراہی والے، بلکہ انعام والے ہیں۔ وہ ایسا کام انہوں نے زندگی میں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو انعام دیا۔ کیا نبیوں کو اللہ نے انعام نہیں دیا؟ سب سے اونچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا انعام دیا؟ انا اعطینا کل کوثر، کیا دیا؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر دینے کا کیا مطلب؟ کوثر کثیر کا اس میں مبالغہ ہے، کثیر کے معنی آتے ہیں زیادہ، کثرت سے بنا ہے۔ کوثر کے معنی زیادہ در زیادہ در زیادہ در زیادہ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ریت کے ذروں کو گن سکتے ہو، بارش کے قطروں کو گن سکتے ہو، درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہو، مگر نہیں گن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت ملی ہے، ہر نعمت کو اللہ نے کوثر کہا ہے۔ علم ملا ہے الکوثر، شفاعت کبریٰ کا مقام ملا ہے الکوثر، خوبصورتی ملی ہے الکوثر۔ اب آپ کہیں گے خوبصورتی الکوثر کیسے؟ خوبصورتی تو یوسف علیہ السلام کی مشہور ہے۔ آپ کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک عربی میں کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد کے حوالے سے۔ اپنے والد کے حوالے سے کیا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد نے یہ خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، بخاری شریف کی اور شمائل ترمذی اور ترمذی کی حدیث موجود ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ تو حضرت شیخ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کن کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا املح واخی یوسف اصبح، میں ملیح ہوں، میرے اندر نمک ہے، پر نمک ہوں میں، اور یوسف علیہ السلام سبھی ہیں، صبح کا اجالا لیے ہوئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمک ہیں آپ ملیح ہیں، ملاحت والے، نمکین ہیں آپ۔ تو نمکین میں زیادہ کشش ہوتی ہے، میٹھا آدمی کھاتا ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن نمکین کھاتے کھاتے تھکتا ہے نہیں تھکتا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ملیح ہیں، ملاحت والے، اور حضرت یوسف علیہ السلام صباحت والے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ قطعنا ایدیہن، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھا لوگوں نے تو لوگوں نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں؟
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن ملا تھا وہ الکوثر سب سے زیادہ حسن تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، میرا جمال، میری خوبصورتی لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لی گئی ہے. کسی پہ ظاہر ہوئی اور جس پہ ظاہر ہوئی اس نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوا ہوتے تو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کر ڈالتے. جی ہاں، یہ معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مرزا غالب کہتے ہیں ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے. کیا مطلب؟ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے. یعنی آپ جیسا کائنات میں کہاں سے لاؤں؟ بہتر یہ ہے کہ شیشہ آئینہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اپنے جیسا دیکھ لیجیے شیشے میں. یعنی شیشے کے علاوہ کہیں آپ کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نعمت ملی الکوثر، آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی نعمت ملے گی. ہر نبی یہ کہیں گے نفسی 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 نفسی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے ہر نبی؟ انلست لہا نفسی نفسی، میرے بس کی بات نہیں کہ میں سفارش کر سکوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے اپنی جان کرے گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، جی ہاں آج یہ میرا حق ہے، یہ مجھے اللہ نے مقام دیا ہے. ایسا ان باتک ربک مقام محمودہ، یہ مقام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی صحیح نہیں ہے. پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے امتی امتی، ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی. پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ قبول کی جائے گی. تو آخرت میں بھی جو نعمت آپ کو ملے گی وہ بھی الکوثر. اچھا، اس کے بعد وسیلہ. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ میں سے اور سنن اربعہ میں سے ایک سنن ہے وہ ابو داؤد شریف. اس میں ہے کہ قولوا مثل ما اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان کی آواز سنو تو جو مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہو. جس طرح ارشاد ربی ہو سنو، جو کہے مولا وہی تم بھی کہو، کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہو. ثم صلوا علیہ، پھر جب اذان مکمل ہو جاوے تو مجھ پہ درود بھیجو. کچھ لوگوں نے بدماشی کی ہے کہ درود بعد میں ہے اس کو کھینچ کے پہلے کر دیا ہے، بدماشی کی ہے. درود بعد میں ہے اس کو کھینچا پہلے کر دیا. اور کچھ لوگوں کی بدماشی یہ ہے کہ درود کو بھلا دیا، درود کو بھلا دیا. ثم صلوا علیہ، پھر کہا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. دعائے وسیلہ کیا؟ پھر آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امید ہے کہ وہ جنت میں ایک مقام ہے، امید ہے کہ وہ مقام اللہ مجھے ہی دیں گے. اللہ وہ مقام کس کو دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہی دیں گے. اور جو درود اور دعا جو دونوں اس کی پابندی کرے گا تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہاں حلت وجبت کے معنی میں ہے، واجب ہو جائے گی. یہاں حلت کس کے معنی میں ہے؟ وجبت کے معنی میں ہے، واجب ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں مقام ملے گا نا وہ بھی الکوثر ہے، وہ بھی کیا دوستوں؟ الکوثر. سب سے زیادہ کیا مطلب؟ کثیر در کثیر در کثیر در کثیر، زیادہ در زیادہ در زیادہ در زیادہ، زیادہ میں زیادہ زیادہ میں زیادہ زیادہ میں زیادہ. کیوں؟ ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے، وہ زیادہ اور مزید ہے یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے ان کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نعمت ملے گی وہ الکوثر. تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی ہے؟ شب معراج کو دیکھ لو، کیا کسی نبی کے ساتھ وہ معاملہ معراج کا پیش آیا جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا؟ ہرگز نہیں کسی کے ساتھ. تو میرے دوستوں بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم. اسی لیے اللہ سے دعا کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا، ابو بکر صدیق کے طریقے پہ چلنا ہوگا، شہید عمر فاروق
حضرت عثمان ذوالنورین حضرت علی مرتضیٰ کے طریقے پہ چلنا ہوگا، صلحاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا، امام حسن بصری کے طریقے پہ، سعید بن المسیب کے طریقے پہ، حضرت اکرمہ کے طریقے پہ، ان لوگوں کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چلو جو میرے پیچھے چلتا ہے۔ یہ اس میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے دیجیے، یعنی ان لوگوں کے راستے کو جن پہ آپ نے انعام فرمایا، جو مغضوب علیہم نہیں ہیں اور ضالین نہیں ہیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل على محمد اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ Thank you.